الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو 5-6 صحابہ کے بعد اسلام لے آئے تھے۔ ایک لمبی مدت تک انہوں نے تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ یہ ایک خاتون کے غلام تھے۔ جب حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہو گئے، اور اس خاتون کو پتہ چلا کہ خباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد ہو چکے ہیں، اسلام لا چکے ہیں، تو اس عورت نے حضرت خباب کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانی شروع کر دی۔ کبھی ایسا کرتی کہ لوہے کا کرتا بنا کر، لوہے کی زرہ بنا کر حضرت خباب کو پہنا دیتی تھی، اور سخت گرمی میں تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت خباب کو بٹھا دیتی تھی، اور پورے دن حضرت خباب رضی اللہ عنہ دھوپ کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، پورے جسم سے پوری دوپہر پسینہ بہتا رہتا تھا۔ جب حضرت خباب کے اسلام کی اشاعت ہوئی اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا اور کفار کو پتہ چلا، تو تمام کفار نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو تکالیف پہنچانی شروع کر دی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ تپتے ہوئے ریت پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی کمر بالکل جل جایا کرتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا کہ انگاروں کے اوپر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میری کمر کے خون کی وجہ سے اور میرے کمر کی پیپ کی وجہ سے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جایا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے خباب، تم نے جو تکالیف اور مصیبتیں برداشت کی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر کھول کر دکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھی اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے زندگی کے اندر ایسی کمر نہیں دیکھی ہے۔ یعنی اس قدر کیفیت بدلی ہوئی تھی کمر کی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اتنی تکالیف اور مشقتیں برداشت کی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل نماز پڑھی۔ ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی طویل نماز کیوں پڑھی ہے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز خوف کی نماز تھی، ڈر کی نماز تھی، اور میں نے اس نماز کے اندر 3 دعائیں مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کو قبول کر لیا، اور ایک دعا کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ میری امت کو، میری پوری امت کو قحط کے اندر برباد نہ کریں، قحط کے اندر ہلاک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا اور یہ کہا کہ آپ کی پوری امت قحط کے اندر ہلاک نہیں ہوگی۔ دوسری دعا میں نے یہ مانگی کہ اے اللہ، آپ میری امت کے اوپر ایسا دشمن مسلط نہ کریں جو میری پوری امت کو نیست و نابود کر دے اور مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی اور فرمایا کہ ہم ایسا دشمن مسلط نہیں کریں گے جو دشمن آپ کی پوری امت کو نیست و نابود کر دے۔ پھر میں نے یہ تیسری دعا مانگی کہ اے اللہ، آپ میری امت کے اندر آپسی جھگڑوں کو ختم فرما دیں اور میری امت آپس میں جھگڑے نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جب اسلام غالب ہو گیا اور اسلام کو بہت سی فتوحات حاصل ہو گئیں اور مال و دولت کا انبار اہل اسلام کے پاس آ گیا، تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مصیبتوں اور ہماری تکلیفوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی کے اندر دے دیا۔ تو یہ خشیت اور یہ خوف کا عالم تھا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا، اور یہ صبر کا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔